اب چونکہ وہ معاملہ تھا، ان منافقین نے مسلمانوں کو خوف و ہراس پیدا کیا، اور وہ وقت قریب آ چکا تھا کہ جب غزوہ احد کے بعد 1 سال پورا ہو چکا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جب اس کی طرف بلایا تو منافقین نے انکار کیا، بعض لوگ ڈر گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، لا تکلف الا نفسک، آپ کو تو صرف آپ کی جان کے حوالے سے تکلیف دی گئی ہے، یہ نہیں کہ آپ دیگر لوگوں کو بھی زبردستی ساتھ لے کے چلیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ البتہ وحرض المومنین، مومنین کو ترغیب دلائیے جہاد کی، مومنین کو ابھاریے جہاد کے لیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روک دے کافروں کی طاقت کو۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان اور اس کے لشکر پر رعب طاری کر دیا اور وہ خود آ نہ سکے، جبکہ مسلمان وہاں پر گئے، الحمدللہ 70 کی تعداد میں تھے، خوب مال غنیمت، خوب نفع کما کر آئے، تجارت کر آئے، کئی دن گزارے۔ واللہ اشد باسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت شدید ہے، وہ اشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بڑا کڑا ہے، بڑا سخت ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھی جائز سفارش کرے، جائز شفاعت کرے، نیکی کے کام میں کرے، تو اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر یہ اخلاقیات کے حوالے سے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے اور تمہاری سفارش چاہتا ہے اور اس کا کام بھی جائز اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہماری سفارش کرنے سے حقدار کو اس کا حق مل جائے گا، تو یہ اچھا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی شفاعت کرو گے، سفارش کرو گے، تو تمہیں اس میں سے حصہ ملے گا، یہاں تک کہ اگر تمہاری سفارشوں کا کام نہ بھی بنا لیکن اس سفارش کرنے کا ثواب تمہیں ضرور مل جائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کسی برے کام کی سفارش کرتا ہے، ناجائز کام کی سفارش کرتا ہے، یکن لہو کفل منہا، تو اسے بھی اس عذاب سے حصہ ملے گا اگر برے کام کی سفارش کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے، کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ شفاعت کا معاملہ بیان کیا، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں اور انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کی سفارش حاصل کی جائے، جائز کام کے لیے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ہاں البتہ ناجائز سفارش شریعت محترمہ میں جائز نہیں ہے کہ ناجائز سفارش سے کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، اور جب کسی دوسرے کا حق مارا گیا تو آپ نے اس پر ظلم کیا، اور یہ اس تعلیم کے خلاف ہے جو اللہ نے آپ کو دی۔ فرمایا کہ ادوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ تو اگر تم ناجائز سفارش کرو گے تو گویا کہ تم نے امانت میں خیانت کر دی ہے۔ تو اس لیے دونوں پہلو بیان کر دیے کہ مسلمان اس سے بچے ہیں۔